करो। सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 5, सूरत निसा की आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्युक़ातिल फी सबीलिल्लाह लिल्लज़ीना यश्तरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह वमन युक़ातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक़तल औ यग़लिब फसौफ नु'तीहि अजरन अज़ीमा वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दान लिल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वज्अल लना मिन लदुन्का वलिय्यन वज्अल लना मिन लदुन्का नसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्युक़ातिल फी सबीलिल्लाहि الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। फल्युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि الذين, बस वो लोग जो क़िताल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, यशरूनल हयातद दुनिया, और बेचते हैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बिल आखिरती, आखिरत के मुकाबले में, वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और वो शख्स जिसने क़िताल किया अल्लाह के रास्ते में, फ़युक़तल, फिर वो कत्ल हो गया, और यग़लिब, या उसने गलबा पा लिया, गालिब आ गया, फतह मिल गई,
فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بس ان قریب ہم انہیں عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، والمستضعفین، ان کمزوروں کے بارے میں، من الرجال، جو مرد دنیا میں کمزور ہیں، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے جو جہاد نہیں کر سکتے، للذین یقولون ربنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے اہل، جس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی ہمارا حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر نفاق ہے، بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور جب جہاد کی باری آتی ہے تو پھر اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، جہاد کے اندر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ تو اس لیے کہ ان لوگوں کی جو نظر تھی وہ دنیا کے اوپر تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جہاد کیا اور اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیا اللہ رب العزت کے آخرت کے بدلے میں، اللہ رب العزت یہاں بیچ دیا کہ میری دنیا کی زندگی جاتی ہے تو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں جب جہاد فرض ہو جائے تو فرمایا پھر میں جہاد کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی ماننے کے لیے تیار ہوں، اللہ اس کے رسول کے حکم پر کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پھر ایسے لوگ فیقتل، وہ قتل ہو جائیں، او یغلب، یا وہ غلبہ پا لیں یعنی فتح نصیب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فرمایا اللہ رب العزت انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخر جو اصل اجر ہے وہ آخرت کا اجر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت آخرت میں انسان کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آدمی کے دل کے اندر اس کا وہم و گمان پیدا ہو سکتا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا جنت میں انسان کے لیے وہ ہوگا جو انسان چاہے گا، جو دل کے اندر بات پیدا ہوگی اللہ رب العزت فوراً پوری فرما دیں گے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ اپنی زندگی کو بیچ دیا، کیوں؟ اس کے لیے، جہاد کے لیے۔ اب جہاد جس وقت فرض عین ہو جائے تو اس وقت ہر آدمی کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ابا جی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کسی اور بڑے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اس طرح جب جہاد فرض عین ہو جائے، فرض عین اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت باہر کے ممالک، کوئی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، انڈیا ہے یا کوئی اور حملہ آور ہوتا ہے، تو اس وقت ہر انسان کے لیے ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس طرح کشمیر کے اندر یا برما میں فلسطین مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اگر کوئی ایک جماعت بھی ان کے خلاف جہاد کر رہی ہے تو وہ باقیوں کے ذمے جی فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، باقی بھی گناہ سے بچ رہے ہیں۔ اگر فرمایا کوئی بھی جہاد نہ کرے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح تبلیغ ہے، کسی کو دین کی طرف بلانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک جماعت اس کام کو کر رہی ہے، کسی ایک علاقے کے اندر ایک جماعت کام کر رہی ہے تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو رہا ہے، باقی بھی گناہ سے بچ رہے ہیں۔ لیکن اگر سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیں تو فرمایا پھر سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ دین کی طرف بلانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اپنی فکر کرنا، دوسرے لوگوں کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو فرمایا پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جس وقت جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کے لیے چوچرا کرنا، ہیلے بہانے کرنا، کسی وجہ سے رکنا، فرمایا جو ایسے رکے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہاں اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، فرمایا ان کمزور مردوں کے لیے تو جو کسی بستی کے اندر مظلوم ہیں، وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، وہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس شہر سے نکال دے، یہ شہر کے رہنے والے ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈال رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولی، اے ہمارے پروردگار ہمارا کوئی اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی حمایتی بھیج دے جو ہمیں یہاں سے چھڑا کر لے جائے۔
تاریخی واقعہ ہے کہ تاجروں کا ایک جہاز گزر رہا تھا کراچی کے قریب سے، تو سبیلا کے مقام کے اوپر ان لوگوں نے تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالا، تو جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی 6 بچیوں کو ان لوگوں نے قید کر لیا، اور جب 6 بچیوں کو قید کیا تو یہ کسی طرح ان بچیوں نے خط لکھا جو حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا۔ جب حجاج کے پاس خط پہنچا کہ حجاج ہم دشمن کی قید کے اندر ہیں، ہمیں چھڑانے کے لیے تجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی، کیا حجاج کی رگوں کے اندر عربی خون ختم ہو چکا ہے؟ تو مورخین نے لکھا ہے حجاج بہت ظالم آدمی تھا، لیکن اس نے جس وقت یہ خط پڑھا تو اپنے تخت سے نیچے اترا اور گھومنا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ فوراً اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کا دماد بھی تھا، اسے بلایا اور کہا کہ فوراً لشکر کو ترتیب دو اور جا کر ان بچیوں کو چھڑا کر لاؤ۔ تو 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم وہاں سے چلا اور آ کر سندھ کو فتح کیا، اور پھر مسلمانوں کی داد بٹھانے کے لیے ملتان تک پہنچا، سارے علاقے فتح کرتے ہوئے یہاں تک آیا اور ان 6 بچیوں کو چھڑا کر واپس لے کر گئے۔ آج مسلمانوں نے اپنی بچیاں عافیہ بن صدیقہ، ڈاکٹر عافیہ بن صدیقہ جو اپنے ہاتھ سے کفار کو دی ہوئی ہے، پھر اس کے بارے میں لوگ آواز ہی بلند کرتے ہیں لیکن حکمران خاموش ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی حدیث ہے کہ تمام کے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کانٹا لگے تو سارے کا سارا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، فرمایا سارے کے سارے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں جو جہاد فرض عین کیا گیا ہے، فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے جو حقوق دیے ہیں، اگر کوئی حقوق اس کو غصب کرنا چاہے، ان حقوق کو مسلمانوں سے چھڑانا چاہے، چھیننا چاہے، فرمایا پھر ان کے خلاف جہاد ہے۔ جہاد یہ ہے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ اگر جہاد نہ ہوتا تو آج یہ جتنی بھی ظالم قومیں ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ممالک ہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو جہاد دیا ہے، اس کے اندر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان دنیا سے اس حالت کے اندر گیا کہ اس نے نہ جہاد کیا، نہ اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کی نیت آئی کہ میں اگر اللہ جہاد کو فرض کر دیا تو میں جہاد کروں گا، تو 2 روایتیں ہیں۔ فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے گدھا مرتا ہے وہ اس موت مر رہا ہے، دوسرا فرمایا وہ نفاق کے درجوں میں سے ایک درجے کے اوپر اس کی موت آ رہی ہے۔ لیکن فرمایا ایک دوسرا آدمی ہے جس کے دل کے اندر ہے کہ اگر اللہ رب نے جہاد کو فرض کر دیا تو میں جہاد کروں گا، مسلمانوں کا دفاع کروں گا، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جان مال کو لٹا دوں گا۔ فرمایا اگر وہ 4 بھائی کے اوپر بھی جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرے گا ویسی نیت کے اوپر اللہ رب العزت اعمال مرتب فرمائیں گے، اثرات مرتب فرمائیں گے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔